VR میڈیا کاریڈور پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ چلایا ہے۔ اللہ چاہتا تو سب کو بٹھا کے رزق کھلاتا، روٹی کھلاتا، اور ہمیں تن کا بھی نہ توڑنا پڑتا، لیکن اس نے اسباب بنائے کمائی کے لیے، اور اس میں ہمارا امتحان رکھ دیا کہ کون سچائی اور دیانتداری سے چلتا ہے اور کون جھوٹ اور دھوکے بازی سے چلتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء والصادقین۔ سچا تاجر اور دیانتدار اپنی چیز کو سچائی کے ساتھ پیش کرے اور کسی کو دھوکہ نہ دے، تو وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ اتنا بڑا اجر کا کام ہے۔ جس قوم میں سچ ہو، جس قوم میں دیانتداری ہو، جس قوم میں انصاف ہو، وہ دنیا میں عروج پاتے ہیں، چاہے کافر ہوں چاہے مسلمان ہوں۔ یہ ایسے طاقتور اسباب اللہ نے بنائے ہیں کہ اس میں اسلام اور کفر کی قید بھی نہیں رکھی۔ کسی مذہب والے میں، کسی قوم میں سچائی ہو، دیانتداری ہو اور عدل اور انصاف ہو، مظلوم کو انصاف ملے،
اس قوم کو اللہ عروج دے گا، وہ چاہے اللہ کا انکار بھی کریں تو بھی اللہ ان کو عروج دے گا۔ وہ مسلمان ہوں گے تو اللہ دنیا بھی دے گا، آخرت بھی دے گا۔ جس قوم میں جھوٹ ہو، جس قوم میں بددیانتی اور دھوکہ اور فراڈ ہو، جس قوم میں ظلم ہو، عدالتیں بھی ظالم ہو جائیں، اس قوم کو اللہ زوال دے گا، ذلیل کرے گا، چھوٹا کر دے گا، وہ چاہے مسلمان ہیں چاہے نان مسلم ہیں۔ یہ ایسے 3 طاقتور اصول ہیں، 3 پازیٹو 3 نیگیٹو۔ پازیٹو میں سچائی، دیانتداری اور عدل و انصاف، نیگیٹو میں جھوٹ، فراڈ اور ظلم و ستم۔ یہ جھوٹ، فراڈ اور ظلم و ستم سے کوئی قوم سر اٹھا کے زندہ نہیں رہ سکتی۔ ان کی دنیا بھی خراب ہوتی، ان کی آخرت بھی خراب ہوتی۔ تجارت میرے نبی کا پیشہ ہے، تجارت نبیوں نے کی ہے۔ تو میرا اس برانڈ کو اس عمر میں کھولنے کا ارادہ کوئی کمائی نہیں۔ اللہ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے، اللہ مجھے بڑے بول سے بچائے، پہلے ہی ایک اچھے خوشحال گھرانہ دیا، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا۔ اب 60+ ہو کر میں کاروبار کروں، اس عمر میں تو آخرت کو دیکھنا ہوتا ہے نہ کہ دنیا کو۔ میں یہ کاروبار آخرت کے لیے کر رہا ہوں کہ میں 1971 میں گورنمنٹ کالج میں پڑھتا تھا لاہور میں، تو میں وہاں سے تبلیغ میں لگا، پھر اللہ نے میرے 4 مہینے لگوائے، پھر میں نے رائمنڈ میں تعلیم حاصل کی، پھر اللہ نے مجھے دنیا میں 2 دفعہ پوری دنیا کو ایسے پھرا ہوں، اس طرح 100 کے قریب ملکوں میں میرا سفر ہوا ہے، جنگلوں میں بھی اور نخلستانوں میں بھی، گلستانوں میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ میں کوئی 10 کے قریب مدارس کو بھی چلا رہا۔ مدارس زکوٰۃ پہ چلتے ہیں، میں بھی زکوٰۃ مانگتا تھا، لیکن میرے ضمیر میں خلش تھی کہ مدرسے کو زکوٰۃ کی بجائے اصل مال پہ چلانا چاہیے، کہ زکوٰۃ مال کی میل کچیل ہے، اور طالب العلم، علم کا طالب، قرآن کا طالب، وہ سب سے افضل ترین بچہ ہے۔ تو ہم سب سے افضل بچوں کو، سب سے اعلیٰ چیز طلبہ کو ہم میل کھلا رہے ہیں۔ جس پیٹرول پمپ کے بارے میں پتہ ہو کہ یہاں ملاوٹ ہوتی ہے، تو وہاں ایف ایکس والا، سزوکی والا بھی تیل نہیں ڈلواتا کہ نہ بھائی نہ انہاں دا تیل خراب ہے، اگاں چلیے۔ اور جہاں اچھا پیٹرول ہوتا ہے وہاں وہ موٹر سائیکل بھی بھاگتے ہیں، چھوٹی گاڑیاں، بڑی گاڑیاں۔ تو مال، اصل جو مال ہے وہ ایسا ہے جیسے صحیح پیٹرول، اور زکوٰۃ جو ہے وہ ایسا ہے جیسے ناخالص پیٹرول۔ تو مجھے خلش رہتی تھی کہ میں کس طرح اپنے کم از کم میں مرنے سے پہلے ایک مثال قائم کروں کہ مدارس بغیر زکوٰۃ کے، بغیر مانگے بھی چل سکتے ہیں۔ اگرچہ ہم اپنے لیے نہیں مانگتے، مدرسے کے لیے مانگتے ہیں، لیکن مانگتے ہوئے دل مٹھی میں آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، یہ چند دوستوں کی مدد سے ہم نے یہ برانڈ شروع کیا کہ ہم اس کی کمائی کو مدرسوں کی خدمت پہ لگائیں گے، ویلفیئر پہ لگائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے شروع بھی کر دیا ہے۔ ہماری فاؤنڈیشن ہے جس میں ہمارا علاقہ غریبوں کا ہے، بہت غریب لوگ ہیں، ان کے گھر بناتے ہیں، بچیوں کی شادیاں کراتے ہیں، مریضوں کا علاج کراتے ہیں۔ اور اب مدارس کو انشاءاللہ کم از کم جو میرے پاس مدارس ہیں ان کو میں نے زکوٰۃ کے بغیر چلانا ہے، اور اس برانڈ میں سچائی کو، دیانتداری کو لانا ہے، دھوکے اور جھوٹ کو نہیں لانا۔ جب سچائی تھی تو مسلمان پوری دنیا پہ غالب تھے، جب جھوٹے ہو گئے، بددیانت ہو گئے، فراڈی ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایٹمی طاقت بنا کے بھی ہمیں عزت سے نہیں نوازا۔ تو یہ مختصر کہانی ہے اس برانڈ کی۔ میں اس سے اپنی آخرت بنانا چاہتا ہوں،
میں اس سے اپنے مدارس کو زکوٰۃ فری کرنا چاہتا ہوں اور ایک مثال قائم کرنا چاہتا ہوں کہ مدارس زکوٰۃ کے بغیر ایک تصور ہے مولوی نے مانگنا ہے، تو اس تصور کو اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے مٹا دے اور عوام میں اتنا شعور پیدا کرے کہ وہ علماء کو مدارس کو ہدیہ دیں۔ زکوٰۃ غریب لوگوں کا حق ہے، مسکین لوگوں کا حق ہے، بیگاؤں کا حق ہے، وہ مریض جو علاج نہیں کروا سکتے ان کا حق ہے، وہ ماں باپ جو بچیوں کی شادی نہیں کروا سکتے ان کا حق ہے، لٹے پٹے لوگوں کا حق ہے۔ تو زکوٰۃ وہاں جائے اور مدارس کو ہم جو مالدار لوگ ہیں جو زکوٰۃ دینے کی بجائے ہدیے دیں۔ اور میں نے اللہ کے فضل، میں بھی آج تک زکوٰۃ لے رہا تھا اور ابھی شروع ہے، ابھی تو اس سے وسائل اتنے نہیں بنیں گے کہ ہم بغیر زکوٰۃ کے چلا سکیں، لیکن انشاءاللہ چونکہ ہماری نیت ہے، اللہ اسے وجود دے گا، اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کی خدمت کریں گے، اپنے مدارس کو بغیر زکوٰۃ کے چلائیں گے سچائی کے ساتھ۔ اور آپ سارے میڈیا کے لوگ ہیں، آپ سے بھی گزارش ہے، سچ بولا کریں، سچی بات بتایا کریں، جھوٹ سے بچیں اور لوگوں کو رسوا کرنے سے بچیں۔ ایک ہے مافیا، اس کو بے نقاب کرنا جو ضرورت ہے، لیکن شریف آدمی سے بھی غلطی ہو جاتی، وہ انسان ہی نہیں اللہ کی قسم جس سے خطا نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ ایسا کھلا رکھا ہے کہ کوئی دن میں 100 دفعہ توبہ توڑ کے توبہ کرے تو اللہ اسے معاف کرتا ہے۔ اور اللہ کا فرمان ہے، میرا بندہ تو اتنے گناہ کر، میری بندی تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر آدھی زبان سے کہہ دے یا اللہ معاف کر، تو اسی وقت میں سارے معاف کر دوں۔ تو شریف لوگوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں، ان کی پگڑی نہیں اچھالتے۔ جو چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، دھوکے باز ہیں، فراڈیے ہیں، ان کو بے نقاب کرنا میڈیا کا کام ضرور ہے، لیکن پازیٹو بتایا کریں۔ ہمارے ملک میں بہت اچھائی ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن بریکنگ نیوز فلاں جگہ قتل ہو گیا، بریکنگ نیوز فلاں جگہ ریپ ہو گیا، بریکنگ نیوز فلاں جگہ فراڈ ہو گیا، اس کے لوگوں کو ڈپریشن ہو رہا ہے۔ آپ بریکنگ نیوز دیں کہ فلاں نے اتنی خیرات کی، اتنا صدقہ دیا۔ ہمارا ملک خوبصورتی میں بھی بے مثال ہے، میں دنیا پھر کے بتا رہا ہوں کہ جو خوبصورتی ہمارے شمالی علاقوں میں ہے کہیں بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا، ہمارے ملک میں ماشاءاللہ بہت خوبیوں والے لوگ ہیں، ہم ان خوبیوں کو اجاگر کریں، برائیوں کو اجاگر نہ کریں۔ آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ، آپ نے اتنی محبت دی، اتنا سارا میڈیا ہے، میں آپ سب کا فرداً شکر گزار ہوں، اور ایک یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ لوگ سچائی کو فروغ دیں، دیانتداری کو فروغ دیں، شریف آدمیوں کی پگڑی نہ اچھلے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق بخشے، آمین۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا اللہ ہمیں سچا تاجر بنا، دیانتدار تاجر بنا، ہمیں جھوٹ سے بچا، بددیانتی سے بچا، دھوکے فراڈ سے بچا۔ یا اللہ اس کمائی کو خیر میں استعمال فرما، اپنے دین کی خدمت کے لیے استعمال فرما، اور ہمارے برانڈ کو یا اللہ وہ لوگوں کے نفع کے لیے استعمال، آنے والوں کو کہ ہم خدمت کر سکیں، جیب کاٹنے کا جذبہ نہ ہو بلکہ ان کو نفع پہنچانے کا جذبہ ہو۔ یا اللہ ہماری اس کو کاوش کو قبول فرما، اور اس کو پورے ملک میں، پوری دنیا میں پھیلا، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، ہماری آنکھوں کو بھی دکھا۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آمین۔